السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ گاڑی جس پرانے زمانے کے بڑے بڑے محرابوں والے مکان کے باہر رکی تھی، اسے دیکھ کر آمنہ نے بڑے شکوہ کرا نگاہ شور پر ڈالی، جو نظر چرا کر جلدی سی گاڑی بند کرتا باہر نکل کھڑا ہوا۔ چاروں ناچار اسے بھی پیروی کرنی پڑی۔ گھر ارد گرد بنے نئے طرز کے خوبصورت مکانوں کے درمیان اور بھی خستہ حال لگ رہا تھا۔ سجاد گاڑی کی ڈگی سے سامان نکالنے لگا تو گھر کو پھر ایک نظر بھر کر دیکھ کر آمنہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ وہ گھر ہے جس کی تعریف میں زمین آسمان کے کڑابے ملا رہے تھے۔ دیکھنے میں ہی کتنا پرانی طرز کا ٹوٹا پھوٹا مکان لگ رہا۔ سجاد نے ڈگی کی آڑ میں چہرہ چھپا کر کان کھجایا۔ پڑوس کے مکان سے ایک ادھیڑ عمر آدمی اپنی دھن میں نکلا۔ انہیں دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ یار، اندر سے بہت بہترین ہے، سارا گھر سجا ہوا ہے، ضرورت کی ہر چیز ہے۔ اتنے کم کرائے میں فرنشڈ گھر ملا ہے، ورنہ پتا ہے اسلام آباد میں اتنا بڑا گھر 50,000 سے کم میں نہیں ملتا۔ سجاد ڈگی سے بیگ نکال کر گھوم کر آمنہ کے پاس آیا۔ انداز اتنا پرجوش تھا کہ آمنہ کو لگا تھا ابھی یہی ناچنا بھی شروع کر دے گا۔ وہ منہ بناتے اور گھورتی ہوئی چلنے لگی۔ تو ہمیں کیوں ملا ہے اتنا سستا؟ یہ نہیں سوچا؟ دیکھنے سے ہی خستہ حال لگتا ہے، چھتیں گرنے کو تیار لگتی ہیں۔ آمنہ نے جتایا تو سجاد گھسایا گیا۔ اچھا اندر تو چلو، ابھی گزارا کر لو، ہم بدل لیں گے 1-2 مہینے میں۔ یہ گھر میرے دفتر سے قریب ہے۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے، اس نے آگے بڑھ کر گیٹ کا تالا کھولا۔ آمنہ کندھے اچکا کر اندر داخل ہو گئی۔ سجاد گاڑی کے پاس سے بڑا سا بیگ اٹھا کر گھر میں داخل ہونے لگا۔ ابھی پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بری طرح چونک کر مڑا۔ کھچڑی سفید بالوں والے براق سفید شلوار قمیض میں ملبوس زمان صاحب بہت گھبرائے ہوئے انداز میں دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم، میرا نام سجاد ہے۔ میں سجاد نے بیگ رکھ کر گرم جوشی سے ہاتھ بڑھایا۔ وعلیکم السلام، میں زمان ہوں۔ زمان صاحب نے بے تابی سے بات کاٹ دی تھی۔ یہ گھر آپ نے خریدا ہے؟ سجاد مسکرا دیا۔ نہیں انکل، یہ ہم نے کرائے پر لیا ہے۔ یہاں پنڈی اسلام آباد میں ہی رہتے ہو؟ نہ جانے کیا جاننا چاہ رہے تھے۔ نہیں، میں کراچی سے یہاں ٹرانسفر ہو کے آیا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی سجاد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ایک انجان شخص کو بتا دیا کہ پردیسی ہوں۔ اس نے دانتوں تلے زبان دبا لی۔ وہی تو زمان صاحب کا اندازہ درست نکلا تھا۔ یہ گھر اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ پنڈی اسلام آباد کے لوگ تو اس مکان کے قریب ہی نہیں بھٹکتے۔ آپ انجان ہیں اس شہر میں، جبھی بھٹی صاحب نے آپ کو یہ مکان ٹکرا دیا۔ ان کے بنا لگی لپٹی رکھے کہنے پر سجاد کی پیشانی پر الجھن کی شکن پڑی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ زمان صاحب گہری سانس لے کر سجاد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، یہ مکان فوراً چھوڑ دو، یہ آسیب زدہ ہے، یہاں کوئی 2-3 دن سے زیادہ نہیں رہ پاتا۔ سامان تک چھوڑ کر لوگوں کو بھاگتے دیکھا ہے، اور جو یہاں رہ بھی گیا اس کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد پراسرار طریقے سے غائب ہو جاتا ہے۔ سجاد نے غصے سے ان کا ہاتھ کندھے سے ہٹایا۔ کیا بکواس ہے، یہ میں نہیں مانتا ان فضولیات کو۔ ہمیں بٹی صاحب نے بتایا تھا کہ یہاں رہنے والا خاندان اپنی عزت بچانے کے لیے ایسی کہانی بنا کر کہیں چلا گیا، کیونکہ ان کی اپنی بیٹی رات کو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس کی بات پر زمان صاحب بے چین ہوئے۔ میں یہاں 30 سال سے رہ رہا ہوں۔ وہ بچی میری بیٹی کی سہیلی تھی، میری آنکھوں کے سامنے پلی بڑی تھی۔ یہ گھر بھی ٹھیک تھا، اس کو دوبارہ تعمیر کرانے کے لیے فرقان صاحب نے سین کے بیچ میں لگا درخت کٹوا دیا تھا۔
میری بچی اور بچی اسی درخت پر جھولا ڈال کر جھولتی تھی، مگر جب درخت کٹ گیا تو عجیب واقعات ہونے لگے۔ سجاد ان کی فضول باتوں کو اس سے زیادہ نہیں سن سکتا تھا، سو بات کاٹ کر ہاتھ اٹھا کر بولا، بس کیجیے انکل، مجھے ان فضولیات پر یقین نہیں ہے۔ پرانے مالک مکان کی بچی گھر سے بھاگ گئی یا غائب ہو گئی، مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی بیزاری پر بھی زمان صاحب نے بات جاری رکھی۔ کیوں لگتا تھا وہ خوف زدہ ہیں، ایک ہی سانس میں وہ سب بتا دینا چاہتے ہیں۔ ان کی بیٹی اپنی دادی کے ساتھ گھر میں اکیلی تھی، گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، میری بچی بھی ساتھ تھی۔ اس بچی کے پاس رات کو ٹھہری تھی۔ رات کو اس نے بھی دیکھا کہ بچی کی دادی اسے بلانے آئی، ان کے ساتھ سین میں گئی، مگر جب اسے گئے کافی دیر ہو گئی تو میری بچی اسے ڈھونڈتی سین میں آئی تو سین میں کوئی بھی نہیں تھا، اور جب وہ اندر کمرے میں گئی تو بچی کی دادی بے خبر سو رہی تھی۔ سجاد نے بدتمیزی کی انتہا کرتے ہوئے سر جھٹکا اور ان کی بات کے درمیان ہی بیگ اٹھا کر اندر جانے لگا تھا، مگر زمان صاحب پھولی سانسوں کے ساتھ تیز تیز قصہ سناتے چلے گئے۔ سجاد ان کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا تھا، مگر آخری بات پر ٹھٹکا اور فطری تجسس سے مجبور ہو کر پوچھ بیٹھا، پھر؟ دادی نے کہا کہ وہ تو نہیں بلانے آئی تھی، بہت تلاشا، پھر انہیں بچی کو کیا کیا حربہ نہ اپنایا، مگر بچی کا سراغ نہیں ملا۔ ایک عامل نے بتایا کہ اس درخت پر جنات ہیں اور اس کا خاندان آباد تھا۔ درخت کاٹنے سے ان کا نقصان ہوا اور وہ بدلے کے طور پر اس گھر سے ایک فرد لے گئے ہیں۔ اب یہ گھر ان کا ہے، جو یہاں آ رہے ہیں وہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ان کی کہانی سے متاثر ہونے ہی لگا تھا کہ بھٹی صاحب کی بات یاد آئی، اپنے پڑوسیوں سے محتاط رہیے گا، بہت شریر لوگ ہیں، اس گھر پر نظر ہے ان کی، جو اس گھر میں آتے ہیں لوگ ان کو الٹی سیدھی کہانیاں سناتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ یہ گھر کم داموں پر میں تنگ آ کر ان کو بیچ دوں۔ اب کروڑوں کی پراپرٹی، زمان صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ میرے گھر رہ لیں جب تک دوسرا انتظام نہ ہو۔ آپ کو خطرے کا اندازہ نہیں ہے، یہاں بوائز ہاسٹل بھی کھلا تھا، 10-15 لڑکے تھے۔ ایک دن سب رات کو چیختے ہوئے بھاگے تھے، کہتے تھے ان کا ایک دوست ان کے دیکھتے دیکھتے غائب ہو گیا۔ سجاد شش و پنج میں پڑ گیا، ان کا اصرار حد سے زیادہ تھا۔ آخر ان کو اپنے گھر میں رہنے کی دعوت دینا، ایسا بھی کیا تھا اس گھر میں کہ تبھی اندر سے آمنہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ بات ادھوری چھوڑ کر دونوں اندر لپکے۔ آمنہ دیوار سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ موٹی تازی بلی سین میں رکھی اینٹوں اور ٹوٹی کرسی کو پھلانگتی سجاد پر گراتی سین کے کھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں اندر کمرے میں جا رہی تھی کہ نہ جانے کہاں سے بلی سامنے آ گئی تو میری چیخ نکل گئی، آمنہ شرمندہ ہوتے ہوئے بتانے لگی، پھر سوالیہ نظروں سے زمان صاحب کو دیکھنے لگی۔ زمان صاحب الجھن بھری نظروں سے کبھی آمنہ کو، کبھی گیراج میں کھلے دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ہمارے پڑوسی ہیں زمان انکل، یہ میری بیوی ہے آمنہ، سجاد نے مارے باندھے تعارف کروایا۔ کیا ہوا بیٹی، کیوں گھبرا گئی؟ وہ شفقت سے پوچھ رہے تھے، وہ بلی سے ڈر گئی تھی۔ سجاد کو کوفت سی ہوئی، ابھی آپ کے سامنے سے تو گزر کر گئی ہے، اندر چلو۔ ان کی جرت سے اکتا کر اس نے کندھے سے پکڑ کر آمنہ کا رخ گھر کی جانب کیا۔ دونوں بنا ان کو اندر آنے کی دعوت دے کر اندر چلے گئے، مگر زمان صاحب برا مانے بغیر الجھن سے سر جھٹک کر باہر نکل آئی۔ مگر میں نے تو کبھی بلی نہیں دیکھی۔ آمنہ گنگناتے ہوئے باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی۔ دونوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھایا تھا، باقی گھر کی صفائی ستھرائی کل سے شروع کرنی تھی۔ تبھی چپکے سے ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہو گیا۔ آمنہ نے مسکرا کر چائے کپ میں نکالی اور 2 کپ ٹرے میں رکھ کر اٹھائی اور آرام سے کہتی مڑی، مجھے پتا ہے یہ آپ چپکے سے پیچھے آ کھڑے ہوئے ہیں،
मैं अब नहीं डरती जनाब। मुड़ते ही आमना के ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई और ट्रे हाथ से छूटते छूटते बची थी। चंद लम्हे तो उसके मुंह से आवाज भी न निकली। इतना शदीद धोखा तो उसे पहले कभी न हुआ। तभी सजाद कमरे से बोलता हुआ निकला, सीधा इसके पास चला आया। लो भाई आमना, खुश हो जाओ, तुम्हारा लाडला भाई आ रहा है रहने तुम्हारे पास। परसों आएगा पूरे 2 महीने के लिए, जब तक इसकी छुट्टियां ख़त्म नहीं हो जाती। अब तो नहीं घबराओगी अकेले रहने में। सजाद अपनी धुन में बोल रहा था, मगर आमना को देखकर अजीब सा एहसास हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। क्या हुआ, ऐसे बुत बन के क्यों खड़ी हो? इसने चुटकी बजाई। तभी उसकी नज़र सामने खुले नल पर पड़ी तो उसे टोकता हुआ इसे बंद करने बढ़ गया। क्या लापरवाही है आमना, फुल टूटी खुली हुई है। अभी सारा पानी बह जाता, टंकी खाली हो जाती। उसके कहने पर आमना ने मुड़कर देखा तो टूटी वाकई खुली थी। आमना हैरान रह गई। पानी गिरने की आवाज़ काफ़ी थी, मगर ये तो बंद थी। सजाद इसके घबराने पर मुस्कुरा दिया। ढीली हो गई होगी, काफ़ी अरसे से तो बंद है। टंकी साफ करके कल ही भरवाई है, काफ़ी बड़ी है। कहते हुए इसकी ट्रे से सजाद ने दोनों कप उठा लिए और किचन की बत्ती बुझाते इसे अपने साथ कमरे में ले आया। चाय साइड पर रख दिया। आमना बेध्यानी में खाली ट्रे उठाए चली आई थी। चलो चाय पिए। ये चाय का रंग थोड़ा अजीब सा नहीं है? चाय का कप उठाकर वो हैरत से बोला। आमना ने आगे बढ़कर चाय देखी तो वाकई रंग अजीब मटियाला सा सुर्खी माइल था। सजाद ने चाय चखी, फिर बुरा सा मुंह बनाया। बहुत बदमज़ा चाय है, लगता है यहाँ का दूध ठीक नहीं। कल से डब्बे का दूध लेकर आऊँगा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कप मेज़ पर रखते हुए वो बाथरूम की जानिब बढ़ गया। बेध्यानी से बेड पर बैठते आमना ने ट्रे की जानिब निगाह की तो ट्रे की खुश रंग फूलों पर गिरी हुई चाय इतनी खूनी रंग की थी कि जैसे ट्रे पर खून ही गिरा हुआ हो। उसने घबराकर ट्रे बेड पर रख दी। थोड़ा दूर हटकर बैठी, फिर डरते डरते ट्रे को दोबारा देखा तो ट्रे पर चाय भी नहीं गिरी हुई थी। सुबह इस पे मामूल खुशगवार थी, यानी कराची की निस्बत यहाँ का मुअत्तदल मौसम बेहद अच्छा लग रहा था। आमना सुबह उठकर बाहर सेन में ही टहलती रही। सेन के बीचों बीच बड़ा सा घना दरख्त, इस पर लटकता झूला। उसको बचपन ही की याद आ गई। काफ़ी देर से झूले पर झूलते से काफ़ी सुरूर मिला था। सजाद के उठने का वक्त हुआ तो जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर मेज़ झाड़ कर सजा दिया। ऑमलेट, पराठे, भाप उड़ाती गरम गरम चाय और मुस्कुराती हुई ताज़ा दम से दिखाई देती आमना। सजाद का मूड भी एकदम से अच्छा हो गया। गरम गरम पराठे का नवाला तोड़ कर मुंह में रखा। उसके तावलेपन पर आमना हंसती, फिर नखरे भरे अंदाज में बोली, जल्दी आ जाइएगा, मैं अकेले, इतना बड़ा घर, वक्त भी नहीं गुजरेगा मेरा। उसके अंदाज पर सज्जाद मुस्कुरा दिया, फिर तसल्ली देने वाले अंदाज में बोला, यार पहला दिन है दफ्तर का, न जाने बॉस कैसा हो। आज का तो वादा नहीं कर सकता, तुम ऐसा करो घर की सफाई वगैरह कर लो। काफ़ी धूल मिट्टी है, खाना बाहर से ऑर्डर कर लेना, और फिर भी वक्त ना गुजरे तो आस पड़ोस में चली जाना। फिर ख्याल आया तो मना भी करने लगा, ये बाएं जाने वाले घर तो बिल्कुल मत जाना। जो अंकल आए थे वहीं से आए थे, बहुत अजीब से थे, एवं फालतू बातों का वहम डाल देंगे। हमने उसके फापे कुटनियों वाले अंदाज पर खिलखिला दी, बिल्कुल फावा कुटनी की तरह कहा। वैसे क्या कह रहे थे ऐसा? मुझे तो डरे हुए लगे थे, जैसे हम दोनों भूत हों। आमना हंसी। सजाद ने कहा। सजाद ने एक नज़र इसके मुतबस्सम चेहरे पर डाली, फिर सर झटक दिया। बस उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। आमना ने चाय का घूंट भरा, फिर तासुफ से कहने लगी। सजाद ने नाश्ता ख़त्म करके 7 टप बैग में डाला, कंधे से लटकाया और उठ खड़ा हुआ। हाँ बस यही हालात हैं, चलो मैं चलता हूँ, कोशिश करूँगा कि जल्दी आ जाऊँ। तुम घर फ़ोन कर लें और परेशान ना होना, दिल घबराए तो
اس نے شرارت بھرے انداز میں مسکرا کر چھیڑا۔ اپنی اس موٹی سہیلی کو فون میں لا لینا، سمیرا نام ہے اس کا۔ موٹی مت کہا کریں، اس پہ توقع وہ بھنا کر چیخی۔ سجاد ہنسا اور سجاد گاڑی نکال کر اسے ہاتھ ہلاتا ہوا چلا گیا۔ اس نے اس خنک ماحول کو گہری سانس بھر کے اپنے اندر جذب کر لیا، پھر بڑے شوق سے دوبارہ جھولے پر جا بیٹھی۔ اس کی سردی سے آنکھ کھلی تھی، جھرجھری لے کر وہ سیدھی ہوئی تو بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس نے سر کھجایا، جانے کب وہ آ کر یوں بے خبر سو گئی۔ سامنے وال کلاک پر نگاہ گئی تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ بجلی کی تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ کھانا منگوانا تو اب ممکن نہیں تھا۔ گروسری کا سامان تو 2 دن پہلے سے سجاد نے لا رکھا تھا۔ وہ خود ہی کچھ پکانے کا ارادہ کر کے کچن میں چلی آئی۔ سجاد کو بڑا گوشت پسند تھا، آلو بھی رکھے تھے تو وہ آلو گوشت ہی بنانے لگی۔ آمنہ، سجاد نے کافی اونچی آواز لگائی تھی۔ جی، وہ لمحے بھر کا توقف کیے بنا ہی جواب دے گئی۔ وہ حیران سی ہو کر چولہا دھیما کرتی باورچی خانے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج خالی پڑا تھا۔ سجاد، اس نے پکارا مگر جواب نہیں آیا۔ وہ لاؤنج کے دروازے پر آئی۔ سجاد، اگر آپ مذاق کر رہے ہیں تو بہت برا مذاق ہے۔ وہ گھبرا سی گئی تھی۔ آپ آ گئے ہیں جلدی؟ کمرے کے کھلے دروازے سے اسے تیزی سے کوئی گزرتا دکھائی دیا۔ ایک تو یہ بچپنا نہیں چھوٹے گا، پتہ ہے میں اکیلے میں گھبراتی ہوں، پھر بھی تنگ کرنا ہے مجھے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے کی جانب بڑھی، تبھی بڑے زور سے دستک ہوئی۔ کمرے میں جانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے لاؤنج کا دروازہ کھولنے چلی آئی۔ ایک پیاری سی 13-14 سال کی بچی سر پر دوپٹہ رکھے، ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ادب سے سلام کیا۔ السلام علیکم، میرا نام مریم ہے، یہ ساتھ رہے گھر سے آئی ہوں۔ وہ آپ کا مین گیٹ کھلا تھا تو اندر چلی آئی۔ امی نے بھجوایا۔ اس نے ٹرے آگے بڑھائی۔ وعلیکم السلام، کوئی بات نہیں، آؤ اندر تو آؤ، میں آمنہ ہوں۔ آمنہ نے بھی گرم جوشی سے اسے دعوت دی۔ گرم گرم بریانی، وہ بھی بھر کر۔ وہ دل ہی دل میں ان کے اخلاق کی قائل ہوئی۔ نہیں بس وہ برتن دے دے، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ لڑکی جانے کیوں اندر نہ آئی۔ ہاں دیتی ہوں برتن، اندر تو آ جاؤ، میں تمہیں آئس کریم کھلاتی ہوں۔ اس نے لالچ دیا۔ نہیں آپ بھی، وہ بابا منع کرتے ہیں مجھے یہاں آنے کو۔ ابھی بھائی گھر میں نہیں تھا تو امی نے مجھے بھیج دیا، مگر بابا کو پتہ لگا تو ڈانٹیں گے مجھے۔ آپ بس برتن لا دیں، میں یہیں ہوں۔ وہ ہتھیلیاں مسلتی گھبرائی۔ آمنہ نے پھر اصرار نہیں کیا، پلٹنے ہی لگی تھی کہ مریم کی گھبرائی سی آواز آئی۔ ابھی آپ کے کچن سے دھواں اٹھ رہا ہے، آگ تو نہیں لگ گئی؟ مریم کے کہنے پر اس نے مڑ کر دیکھا تو واقعی کافی دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ ٹرے اٹھائے بھاگتی ہوئی کچن میں آئی تو دیکھا ہنڈیا کے نیچے آنچ پوری تھی، پوری ہنڈیا جل گئی تھی۔ مریم بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ ٹرے کاؤنٹر پر ٹکا کر کھانستے ہوئے آمنہ نے ایگزاسٹ فین چلایا، چولہا بند کیا، پچھلے سین کا دروازہ کھولا۔ دھواں بہت زیادہ تھا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دھوئیں میں اچانک آمنہ سرخ سرخ آنکھوں کے ساتھ پلٹ کر مریم کو دیکھ کر گررائی۔ کہا تھا نا تمہیں یہاں مت آنا، سمجھ نہیں آتی میری بات؟ مریم گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ آپ نے ہی تو بلایا۔ وہ خوف کے مارے پیلی پڑ گئی تھی۔ جاؤ نکلو یہاں سے، دوبارہ مت آنا یہاں، سمجھی؟ آمنہ حلق کے بل چلائی۔ تھر تھر کانپتی مریم الٹے سیدھے قدم اٹھائے باہر بھاگی۔ کیسی غلطی ہوئی، سارا کھانا جل گیا۔ بر وقت آئی ہو تم بھی، اب ہم دونوں میاں بیوی یہی کھائیں گے، خوشگوار انداز میں کہتی وہ مڑی تو مریم وہاں نہیں تھی۔ دھواں چھٹ چکا تھا۔ وہ حیران ہو کر کچن سے نکلی تو مریم کو بھاگتے ہوئے لاؤنج کے دروازے سے نکلتے دیکھا۔ ارے کیا ہوا مریم، برتن تو لیتی جاؤ۔ اس کی آواز سن کر مریم نے بنا مڑے اور تیزی سے دوڑ لگا دی۔ آمنہ بھی حیران سی لاؤنج کے دروازے پر کھڑی اس کی پھرتی دیکھ کر رہ گئی۔ تم کیا اس بچی کو مار رہی تھی؟ اتنا کیوں گھبرائی ہوئی تھی؟ آمنہ خود اچنبھے میں تھی، پتہ نہیں کیا ہوا، اسے بریانی لے کر آئی تھی۔
سجاد آگے سے مل گئے، اس سے باتوں میں لگ کر میری ہنڈیاں جل گئی، شاید دھواں دیکھ کر گھبرا گئی۔ آمنہ نے تفصیل سے بتایا تو سجاد ہنس پڑا، یعنی ہم اب باہر ڈنر کریں گے؟ کھانا ہی جلا دیا تم نے؟ اس نے چھیڑا تو آمنہ اس کا بیگ لے کر بتانے لگی، نہیں، کافی ساری بریانی بھجوائی ہے پڑوسیوں نے، ہم دونوں آرام سے کھا لیں گے۔ دونوں باتیں کرتے اندر چلے آئے۔ اور کیسا گزرا دن میرے بن؟ سجاد گنگنایا۔ آمنہ کھلکھلا دی، بہت اچھا، صفائی وفائی کچھ نہیں کی، بس آرام سے جھولا جھولتی رہی، پھر سو گئی۔ آمنہ کا رخ کچن کی جانب تھا۔ سجاد نے مسکراتی نظروں سے لاؤنج کو دیکھا، کل کی نسبت آج چمک رہا ہے۔ جھولا کہاں جھولتی رہی، اسے یہی لگا مذاق کر رہی ہے۔ وہ جو سین میں لگا ہے درخت کے نیچے، وہ مصروف سے انداز میں کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ وہ مڑ کر دروازہ بند کرنے لگا تو سین کا منظر واضح تھا، صاف ستھرا پکا فرش۔ اگلی صبح وہ جھولا جھول رہی تھی، اچانک اس کی پینگ اونچی ہونے لگی۔ وہ ڈرنے سی لگی، اوپر بہت اوپر جاتی، نیچے آتی تو ایک 14-15 سال کی لڑکی گھورتی نظر آتی، ایک چکر پر نظر آتی، دوسری پر نہیں۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ جھولا آہستہ ہوا، وہ اچھل کر کود گئی، گھٹنے چل گئے، وہ گھٹنا سہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہی لڑکی عین سامنے کھڑی تھی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ چلی جاؤ۔ سمجھ نہیں آتی؟ یہاں سے چلی جاؤ ورنہ یہیں رہ جاؤ گی، سمجھ رہی ہو میری بات؟ وہ عجیب بھرائی آواز میں چلا رہی تھی۔ آمنہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہوئی، وہ لڑکی بدستور چلا رہی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے سجاد کھڑا تھا۔ وہ دوڑ کر اس سے لپٹ گئی تو وہ لڑکی جیسے ہوش میں آ کر چلائی، دور ہو جاؤ اس سے، یہ لے جائے گا ساتھ، سن رہی ہو تم؟ سجاد سے لپٹ کر رو دی۔ سجاد نے سمجھنے والے انداز میں اسے اپنے ساتھ لگائے پوچھ رہا تھا، کیا ہوا آمنہ؟ دی خوفزدہ کیوں؟ سجاد وہ لڑکی سے مڑ کر اشارہ کیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو اندر۔ اسے اپنے ساتھ لگائے اندر لایا تھا، بیڈ پر بٹھا کر سائڈ لیمپ جلایا، جگ سے پانی دیا۔ وہ لڑکی تھی باہر جھولا جھول رہی تھی۔ ٹوٹے پھوٹے انداز میں اس نے بتانا چاہا تو سجاد مسکرا کر ٹال گیا، رات کے 3 بجے سے میں جھولا جھولو گی تو کچھ الٹی سیدھی مخلوق ہی نظر آئے گی نا۔ آمنہ اس کی بات پر چونک کر وال کلاک دیکھنے لگی، 3 بج رہے تھے۔ چلو سو جاؤ، سجاد نے اسے زبردستی لٹا دیا۔ اس کا شانہ تھپک کر چادر اڑا رہا تھا جب باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ سجاد تولیے سے ہاتھ پونچھتا ہوا آیا۔ آمنہ کا بازو بستر سے لٹک رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو سیدھا کیا۔ غنودہ ذہن میں بھی اسے یہ احساس ہوا تھا کہ یہ لمس مانوس ہے۔ وہ سجاد کو حسب عادت سی آف کرنے گیٹ تک آئی۔ سجاد گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جب آمنہ کی نظر سین پر پڑی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے سجاد کو یاد آیا، اچھا سنو، میں دفتر سے لنچ بریک میں اٹھ کر باری کو لینے چلا جاؤں گا، تم کھانا تیار رکھ لینا، ہم اکٹھے دوپہر کا کھانا کھائیں گے۔ آمنہ ایک ٹک سین پر نگاہ جمائی تھی، اس کی بے توجہ محسوس کر کے وہ پہلے ہی بولا، سن رہی ہو؟ آمنہ چونکی۔ سجاد، رات کو بڑا عجیب خواب دیکھا میں نے۔ اس درخت کے جھولے پر میں بیٹھی تھی کہ ایک لڑکی آئی، مجھے کہنے لگی بھاگ جاؤ ورنہ وہ تمہیں ساتھ لے جائے گا۔ آمنہ پریشان تھی۔ سجاد نے الجھن سے دیکھا، سین میں تو کوئی درخت نہیں تھا مگر وہ اسے پریشان کیا کرتا۔ خواب میں تو کچھ بھی نظر آتا ہے، خواب سے ڈر رہی ہو پاگل، لا حول ولا قوت پڑھنا تھا، خواب میں تو کچھ بھی نظر آ سکتا ہے۔ اس کے پوچھنے پر اس نے شرمندگی سے نفی میں سر ہلایا۔ سجاد نے تعصب سے دیکھا، آمنہ کا منہ اتھرا ہوا تھا، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے ترس آ گیا، سو بہلانے والے انداز میں بولا، آج ضرور پڑھنا آیت الکرسی پڑھ کر پھونک لو خود پر، اور مجھے تو لگ رہا ہے تمہاری نیند بھی پوری نہیں ہوئی۔ آمنہ چپ رہی،
سر ہلا دیا۔ سجاد نے گاڑی ریورس کی، مسکرا کر خدا حافظ کہا۔ وہ کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ عادل کرسی پڑھ لو، اس نے سوچا، مگر اس کا ذہن اتنا غنودہ ہو گیا تھا کہ وہ پڑھ نہ سکی۔ بے خبر سو گئی۔ یعنی کتنی دیر سوئی ہوگی جب اسے کچھ آوازیں سنائی دیں، جیسے بچے کھیل رہے ہیں۔ شور اتنا زیادہ تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں شدید گھٹن تھی، اس کا حلق بھی خشک ہو رہا تھا۔ وہ سن سے ذہن کے ساتھ جیسے کسی ٹرانس میں اٹھی تھی۔ اٹھ کر کھڑکی کے پردے ہٹائے، باہر جھانکا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، فٹ بال اچھالتے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ ایک بچی جھولا جھول رہی تھی۔ اس نے آنکھیں مسل کر دیکھا تو مریم تھی۔ مریم نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر خوش دلی سے ہاتھ ہلا کر اسے بھی بلانے لگی۔ وہ مسکرا دی۔ شکر ہے، سوچتی کھڑکی بند کر کے مڑی تو سامنے وہی خواب والی لڑکی کھڑی کینہ توز نظروں سے گھور رہی تھی۔ آمنہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ بھی اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ لڑکی 2 قدم آگے بڑھ کر ذرائی۔ سمجھ نہیں آتی بات تمہیں؟ کہا تھا نا بھاگ جاؤ، وہ لے جائے گا تمہیں بھی۔ اٹھو، جاؤ، نہاؤ، نماز پڑھو۔ وہ آگے بڑھی تو آمنہ پیچھے ہٹتی، لڑکھڑا کر گر بھی گئی۔ اٹھو، وہ آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ خوف کے مارے آمنہ کی آواز بند ہونے لگی۔ آمنہ! سجاد وہ آواز پہچان کر قوت سے چلائی۔ آمنہ باہر آؤ، جلدی! سجاد کا انداز عجلت بھرا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر خوف سا در آیا۔ مت جواب دو، مت جاؤ، رک جاؤ، وہ کہہ رہی تھی۔ آمنہ نے ساری ہمت مجتمع کی اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ سجاد لاؤنج کے دروازے پر کھڑا تھا۔ آمنہ ہانپتی کانپتی اس کی جانب بڑھی۔ تبھی لڑکی ایک دم اس کے سامنے آ گئی۔ رک جاؤ، مت جاؤ، میرے ساتھ اندر چلو۔ آمنہ اس کو دیکھ کر دہشت زدہ رہ گئی۔ آؤ آمنہ، سجاد نے پھر پکارا۔ آمنہ لڑکی کے پاس سے ہو کر باہر بھاگی۔ سجاد اب دروازے پر نہیں تھا۔ وہ بھاگتی باہر آئی تو صحن سنسان پڑا تھا۔ نہ بچے تھے، نہ مریم۔ سجاد گھبرایا ہوا گیٹ کے پاس بے چینی سے کھڑا باہر جھانک رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آ گئی۔ سجاد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کی حالت بری تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھی آمنہ، یہ لڑکی یہیں رہتی ہے، یہ گھر ٹھیک نہیں۔ گھبراہٹ کے مارے اس کی حالت بری تھی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی لاؤنج کے دروازے پر کھڑی گھور رہی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھی آمنہ، یہ لڑکی یہیں رہتی ہے، یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے۔ سجاد کا انداز عجلت بھرا تھا۔ آمنہ نے سجاد کا ہاتھ تھاما اور اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی۔ دروازہ کھلا، باری نے دونوں دروازے کھولے۔ سجاد نے دھیرے سے گاڑی اندر کی۔ باری اتنے میں گھوم کر گھر کا جائزہ لینے لگا۔ سجاد گاڑی کی بیک سائیڈ سے کھانے پینے کا سامان نکالنے لگا۔ سجاد بھائی، گھر تو شاندار ہے، پرانی فلموں میں ہوتا ہے ایسا گھر۔ آپ ہی بتا رہی تھی جھولا بھی ڈال رکھا ہے۔ کل جب بات ہوئی تو جھولا ہی جھول رہی تھی۔ جھولا کہاں ڈال رکھا؟ ہاں، اگر تمہاری آپی کو بہت شوق ہے تو سٹینڈ والا جھولا ڈال لیں گے، سین میں جگہ تو کافی ہے۔ سجاد نے کہا تھا تو وہ منہ بناتے بولا، پچھلے سین کی بات کر رہی ہوگی۔ پھر بتا رہی تھیں درخت کے نیچے جھولا ڈال رکھا ہے۔ اب نے کل وعدہ لیا مجھ سے کہ ان کو پینگ دینے کی ذمہ داری ہے میری۔ اس کی بات پر سجاد نے ٹھٹک کر دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ چلو اندر چلیں، صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا، آمنہ نے خوب بھوکی ہو رہی ہوگی۔ آمنہ، سجاد پکارتا اندر کی جانب بڑھا تو باری نے بھی پیروی کی۔ سین میں لگے درخت کے نیچے جھولا جھولتی آمنہ بے تاثر چہرے کے ساتھ ان دونوں کو دیکھتی رہی، پھر پینگ لینے لگی۔ آمنہ کہاں ہو؟ سجاد پکار رہا تھا۔ آپی! باری بھی اسے ایک ایک کمرے میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ پہلے آرام سے، ہر پریشانی سے دونوں چیخ چیخ کر پکارنے لگے تھے۔ آمنہ کی پینگ اونچی سے اونچی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اندر دونوں لفظ دیوانہ وار پکار رہے تھے۔ آمنہ کا فون بج رہا تھا۔ اندر کمروں کے دروازے کھل بند ہو رہے تھے۔
آمنہ نے اونچی سی پینک لی، آخر میں جھولا خالی واپس آیا تھا۔ آمنہ نے اونچی سی پینک لی، آخر میں جھولا خالی واپس آیا تھا اور آمنہ وہاں نہیں تھی۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی آمنہ انہیں نہ ملی۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت